بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دھماکوں کے بعد اس نے یہاں بھی حفاظتی انتظامات بڑھا دیے ہوں گے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سنا ہے کہ اب وہ چکنا ہو گئے ہیں، اپنے کلبوں میں آنے جانے والوں پر گہری نظر رکھنے لگے ہیں۔ میرے موڈ کا اندازہ ہو جانے کے بعد اس نے بینکاک کی شبینہ تفریحات کا ذکر گول کر دیا اور گاڑی کی رفتار بڑھا کر ٹریفک کے بہاؤ میں شامل ہو گیا۔ چند منٹ بعد ہم ایک کشادہ دو رویہ سڑک پر بائیں طرف مڑ گئے۔ یہ سڑک راما فور روڈ کہلاتی ہے، چاؤ فان مجھے بتانے لگا۔ یہاں سے ہم چائنا ٹاؤن ہوتے ہوئے واٹ پھوکی سمت سے ایک دریائی جزیرے میں داخل ہوں گے۔ صدیوں پہلے بینکاک اس چھوٹے سے جزیرے پر مشتمل تھا۔ انسانی ہاتھوں نے دریا سے ایک مصنوعی نہر کاٹ کر دوبارہ دریا سے ملا دی تھی۔ اس طرح وجود میں آنے والا جزیرہ آج بھی پوری تھائی لینڈ کی عزت اور طاقت کا مظہر ہے۔ شاہی محل، دفاتر، فوجی ہیڈ کوارٹر اور قدیم بدھ مندر سب اسی جزیرے میں ہیں یا اس کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں۔ بینکاک بہت پھیل چکا ہے، لیکن اس علاقے کی اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ وہ چاؤ فان کی قومی انا کا تقاضا تھا۔ ان مقامات کی سیر کراتے ہوئے وہ اس خطے کی تاریخی اہمیت سے معروف کرنا چاہ رہا تھا۔ پیٹ پونگ وغیرہ سے میری عدم دلچسپی کے باعث اسے جو خفت اٹھانی پڑی تھی، اس کا ازالہ صرف تاریخ ہی کر سکتی تھی۔ ہماری وہ ڈرائیو خاصی طویل لیکن دلچسپ رہی۔ اس دوران میں کئی بار مجھے لینڈ کروزر کے نمبروں کا خیال آیا، لیکن میں چاؤ فان کی دل شکنی کے خیال سے خاموش رہا۔ ویسے بھی رات اترتی چلی آ رہی تھی۔ گاڑی کا نمبر مل جانے کے بعد اسد اس پر صبح ہونے سے پہلے کام نہیں کر سکتا تھا۔ 10 بجے کے قریب چاؤ فان نے مجھے ہوٹل پہنچا دیا اور پرتپاک انداز میں مجھ سے ہاتھ ملا کر یہ وعدہ کرتا ہوا رخصت ہو گیا کہ آدھے گھنٹے میں مجھے چھوٹا راجن کی سفید لینڈ کروزر کا نمبر مل جائے گا۔ میں نے استقبالیہ کاؤنٹر پر اپنے کمرے کی چابی کے بارے میں معلوم کیا تو وہ بورڈ پر موجود نہیں تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ غزالہ کمرے میں یا پھر ہوٹل کی حدود میں کہیں موجود تھی۔ میں نے اوپر جانے کی بجائے لابی سے انٹرکام پر رابطہ کیا تو وہ کمرے میں موجود تھی۔ میں نے ہلٹن کے ریستوران میں کھانا کھانے کے ارادے سے اسے نیچے بلا لیا۔ اپنے دوست سے ملاقات کا کیا نتیجہ رہا؟ اس نے آتے ہی ہنس کر پوچھا۔ کام کا آدمی ہے، جب بھی آتا ہے کام کی کوئی نہ کوئی خبر سنا جاتا ہے، میں نے بتایا۔ آپ بلا وجہ اس بیچارے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس کی ٹانگ کھینچنے میں مزہ آتا ہے، وہ بھی پرلے درجے کا ڈیٹ ہے۔ میں اس سے کچھ بھی کہہ دوں وہ برا نہیں مانے گا۔ وہ آپ کا نہیں اپنے بڑے کا احترام کرتا ہے۔ مجھے اس سے ملنے کا موقع نہیں ملا، پھر بھی میرا اندازہ ہے کہ اس جیسے لوگ منہ پھٹ ہوتے ہیں۔ غزالہ سے ٹریکر سسٹم کے بارے میں میری کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی جگہ حیران تھی کہ سوبراج کو موتی محل سے لے جانے والی گاڑی کسی شناخت کے بغیر اسد کیا کر سکے گا۔ وہ تجربے کار اور ذہین آدمی تھا، پتہ نہیں اس نے وہ بات کیسے فراموش کر دی تھی۔ ریستوران میں مجھے عملے کی یقین دہانی پر اعتماد تھا کہ مسلمان گاہکوں کو ان کی فرمائش پر ذبح کیے ہوئے گوشت کی ڈشیں فراہم کی جاتی ہیں جو ہر وقت ہوٹل کے سٹاک میں موجود رہتا ہے، مگر غزالہ اس بارے میں کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی ضد کے نتیجے میں ہماری میز پر بگاری ہوئی دال اور آلو میتھی کی بھجیا نظر آ رہی تھی۔ کھانے کے دوران میں باتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اچانک یاد آنے پر غزالہ نے بتایا کہ کچھ دیر پہلے ویرا کا فون آیا تھا۔ وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے تمہیں کچھ نہ کچھ تو بتایا ہوگا، میں نے پر امید لہجے میں غزالہ سے پوچھا۔ وہ آپ کی گرل فرینڈ ہے، آپ ہی کو راز کی بات بتائے گی۔ مجھ سے خیر خیریت کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوئی، اس نے شرارت امیز لہجے میں شوخی سے جواب دیا۔ سلطان شاہ سے دیر تک میری بات ہوئی۔ وہ اب تک حیران ہے کہ آپ کے مشوروں کے نتیجے میں ویرا کے پیر کی موچ اچانک کیسے ٹھیک ہو گئی۔ اس راز کا اس سے پوشیدہ رہنا ہی بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ نیو یارک میں ان دونوں کے درمیان کوئی فساد کھڑا ہو۔ ان دونوں کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، غزالہ نے انکشاف کیا۔ سلطان شاہ شکایت کر رہا تھا کہ اسے نیو یارک کا بکاری کارآمد نظر آ رہا ہے۔ وہ مین
مین ہیٹن کے ایک فلائی اوور کے نیچے بے بسی کے عالم میں اپنی راتیں بسر کرتا ہے۔ سلطان شاہ اسے اپنے خرچ پر کسی سستے سے ہوٹل میں ڈالنا چاہتا ہے تاکہ اس پر کچھ کام کر سکے۔ ویرا سختی سے اس کی مخالفت کر رہی ہے، وہ بیکاری کا خرچ اپنے سر لینے پر آمادہ نہیں ہے۔ ویرا ہوشیار ہے، میں نے کہا وہ بھی اس بیکاری سے ملی ہوگی، اس کی مخالفت بلا سبب نہیں ہو سکتی، اس کی کچھ نہ کچھ بنیاد ضرور ہوگی۔ غزالہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی، وہ بولی مجھے اندازہ تھا کہ آپ اس کی حمایت کریں گے، سلطان شاہ کو آپ سے یہی شکایت رہتی ہے، وہ غلط کہتا ہے، میں ضرورت سے زیادہ اس کا خیال رکھتا ہوں، تم مجھے مضبوط جواز دے دو، میں ویرا پر دباؤ ڈالوں گا کہ وہ سلطان شاہ کی بات مان لے۔ ویرا کو اپنی مخالفت کا کوئی بہتر جواز پیش کرنا چاہیے، آپ یہ بوجھ سلطان شاہ پر کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ پھر بھی یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ویرا کیا کہہ رہی ہے، اسے اپنے امریکی ہونے کا زوم ہے، وہ کہتی ہے کہ امریکہ میں رہنے بسنے والوں کے بارے میں وہ سب سے زیادہ جانتی ہے، نیو یارک کے بیکاری سادہ لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے عجیب و غریب کہانیاں گڑھنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ اس نے سلطان شاہ کی کوئی کمزوری بھانپ کر اسے اپنی لچھے دار باتوں میں الجھا لیا ہے اور اس نے وہاں کے پھیرے لگانا شروع کر دیے ہیں، ہر بار وہ اسے کچھ نہ کچھ دے آتا ہے۔ اس نے $10 کی بخشش سے ابتدا کی تھی، میں نے اسے یاد دلایا، وہ اتنا پاگل نہیں ہے کہ ہر بار اتنی رقم لوٹاتا رہے، کہہ رہا تھا کہ اب وہ اسے $1 ہی دیتا ہے، بیکاری کی ذات میں وہ اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ میں نے تفصیل نہیں پوچھی، غزالہ نے مختصر سا جواب دے کر اپنی جان چھڑا لی۔ اسی لمحے میرے مقامی موبائل فون پر چاؤفان کی کال آ گئی، اس نے راجن کی لینڈ کروزر کا رجسٹریشن نمبر معلوم کر لیا تھا۔ ریستوران میں بیٹھ کر میں اس سے زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا تھا، اس سے گاڑی کا نمبر لے کر میں نے فون بند کر دیا۔ غزالہ نے ویرا اور سلطان شاہ کے اختلاف رائے کا ذکر کر کے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ کھانا ختم کرتے ہوئے میرا ذہن ان دونوں میں الجھا ہوا تھا، مجھے حیرانی تھی کہ سلطان شاہ کو ایک بیکاری کی ذات میں کیا دلچسپی نظر آ رہی تھی۔ کھانا ختم کر کے ہم اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے کوریڈور سے لفٹوں کی طرف بڑھ رہے تھے کہ مجھے دور سے اسد کی جھلک نظر آئی، وہ قدرے بے چینی کے ساتھ اچک کر اپنے آس پاس سے گزرنے والوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم دونوں اس تک پہنچتے اس نے بھی ہمیں دیکھ لیا اور اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ لفٹ کے قریب وہ ہم سے آ ملا اور معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، تم کو ناگوار نہ گزرے تو میں تمہارے ساتھ اوپر جانا چاہتا ہوں۔ ضرور چلو، میں نے بے تکلفی سے کہا، ہم یہاں ہنی مون منانے کے لیے نہیں آئے، ہماری شادی کو ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ جیسے ہی اوپر سے ایک خالی لفٹ گراؤنڈ فلور پر آئی، ہم تینوں اس میں سوار ہو گئے، ہمارے ساتھ مزید 2 سفید فام لڑکیاں اندر آ گئیں۔ ان کی موجودگی میں نے اسد سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، وہ خود بھی خاموش تھا۔ میرے پاس اس کے لیے ایک اہم اطلاع موجود تھی، چاؤفان کا فراہم کیا ہوا رجسٹریشن نمبر اس کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ اچھا ہوا کہ وہ خود ہماری طرف آ گیا تھا، ورنہ وہ نمبر دینے کے لیے مجھے فون کا سہارا لینا پڑتا۔ لفٹ سے نکل کر کمرے کی طرف جاتے ہوئے اسد نے دھیرے سے کہا، میں تمہارے لیے ایک اہم خبر لایا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ سوبراج بینکاک سے زیادہ دور نہیں گیا، وہ شمال کی طرف لوپ بوری نامی قصبے میں ہو سکتا ہے، جو یہاں سے بمشکل 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اسد کے وہ فکرے سن کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا، حیران تھا کہ گاڑی کے کوائف جانے بغیر اس نے کس طرح سوبراج کے نئے ٹھکانے کا سراغ لگا لیا۔ تم نے سوبراج کے بارے میں یہ رائے کیسے قائم کر لی؟ کمرے میں پہنچنے کے بعد میں نے حیرت سے پوچھا۔ نئی ایجادات نے سب کچھ سمیٹ کر رکھ دیا ہے، ٹریکر کمپنی نے معلومات فراہم کی ہیں، اس نے پورے اعتماد لہجے میں بتایا۔ میرے لیے وہ اچنبے والی بات تھی، گاڑی کے نام اور نمبر کے بغیر اگر ایک غیر متعلقہ شخص کسی کی نقل و حرکت کے بارے میں سب کچھ جان سکتا ہے تو اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ ٹریکر سسٹم لوگ اپنی اور گاڑیوں کی حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہاں معاملہ بالکل متضاد نظر آ رہا تھا، بات میری سمجھ سے باہر تھی۔
تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ شبراج کو لے جانے والی گاڑی کی تفصیلات معلوم کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہوگا۔ میرے استفسار پر اس نے اپنی بات شروع کی تھی کہ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ کام مشکل تھا، ناممکن نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا چوفان اس گاڑی کی جملہ کوائف حاصل کر چکا ہے۔ وہ سفید رنگ کی لینڈ کروزر تھی اس کا۔ وہ اچھل پڑا۔ اس بار اس نے فرتے جوش سے میری بات کاٹ کر کہا بس کام بن گیا۔ وہ 100% لوب بوری میں ہے، مگر کیسے؟ کچھ تو بتاؤ کہ یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ وہ اپنی باتوں سے مجھے حیران کیے جا رہا تھا۔ ذرا لمبا قصہ ہے، اس نے کہا۔ یہاں 3 ٹریکر کمپنیاں ہیں، ان میں سے ایک بہت زیادہ مقبول اور مشہور ہے۔ راجن جیسے لوگ بڑے ناموں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ مجھے توقع تھی کہ وہ اسی کمپنی کے سسٹم استعمال کر رہا ہوگا۔ وہاں میرے ایک مقامی دوست کا بھائی کام کرتا ہے۔ میں نے اس مسئلے کے بارے میں اپنے دوست سے رجوع کیا۔ یہ اتفاق ہے کہ اس کا بھائی ڈیوٹی پر تھا۔ اس نے راجن کی 5 گاڑیوں کی تازہ ترین پوزیشن بتا دی۔ ان میں سے 4 گاڑیاں شہر میں موجود تھیں۔ لینڈ کروزر 2 بجے موتی محل سے نکل کر شمال کی طرف روانہ ہوئی تھی اور لوب بوری پہنچ کر رک گئی تھی۔ اس وقت سے وہ گاڑی وہیں کھڑی ہوئی ہے۔ اس کا انجن دوبارہ سٹارٹ نہیں کیا گیا۔ موتی محل سے گاڑی کے روانہ ہونے کا وقت اور پھر لوب بوری میں قیام میرے شبے کو تقویت دے رہا تھا۔ اپنے دوست سے یہ معلومات حاصل کرتے ہی میں تمہاری طرف چلا آیا۔ تم نے سفید لینڈ کروزر کا نمبر بتا کر شبراج کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ وہ بے فکر ہو کر وہاں عیش کر رہا ہوگا۔ ہم تیاری کر کے وہاں پہنچ جائیں تو اسے گھیر سکتے ہیں۔ مجھے یہ سب تلسماتی باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ راجن یہاں کا مشہور آدمی ہے۔ تمہارے دوست نے یہ ضرور جاننا چاہا ہوگا کہ تمہیں راجن کی گاڑیوں سے کیا سروکار ہے۔ وہ میرا بینک مینیجر ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میں اپنے محکمے کی طرف سے پاکستانیوں کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے یہاں تعینات ہوں۔ ہر مہینے اسی بینک میں میری تنخواہ آتی ہے۔ میں نے اسے ایک پاکستانی لڑکی کے اغوا کی کہانی سنائی تھی جسے موتی محل لے جا کر غائب کر دیا گیا۔ ان معاملات میں راجن کی شہرت بہت خراب ہے۔ وہ فوراً میری مدد کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ بات راجن کے کانوں تک پہنچ گئی تو اس کے بھائی کو بلا تاخیر نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ غزالہ نے اعتراض کیا، نیک دل لوگ اتنی دور تک نہیں سوچتے۔ میں نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ پاکستانی لڑکی کو موتی محل سے نکال کر کہیں اور پہنچا دیا گیا ہے۔ وہ میری مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ شہر میں اس کے 5 کلب اور کسینو ہیں۔ لڑکی وہاں پہنچائی جا سکتی تھی، ضروری نہیں تھا کہ اسے لوب بوری لے جایا گیا ہو۔ وہ مسئلہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں۔ اس بیچارے سے میں نے گاڑیوں کا ریکارڈ مانگا، وہ اس نے فراہم کر دیا۔ اب لڑکی کو تلاش کرنا میرا کام ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے مجھ سے یہ یقین دہانی ضرور چاہی تھی کہ گاڑیوں کی ٹریکنگ کا قصہ ہم تینوں کے سوا کسی چوتھے آدمی کے علم میں نہ آئے۔ اس کی دانست میں میرے، اس کے اور اس کے بھائی کے علاوہ کسی اور کو یہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ اغوا کی جانے والی پاکستانی لڑکی کی تلاش میں ٹریکنگ سسٹم سے بھی کوئی مدد لی گئی ہے۔ 2 سال کے قیام کے دوران میں بینک مینیجر سے اس کے گہرے تعلقات بھی میرے محل نظر تھے۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا کہ اس کا صحرا ٹیکسلا کے گرد و نواح میں جعلی نوادرات فروخت کرنے والے ہنرمندوں کو جاتا ہے۔ بینکاک آنے سے پہلے اسد نے ان اطراف سے مہاتما گوتم بدھ کے کئی ایسے مجسمے خرید لیے تھے جو بادی النظر میں بہت قدیم اور خستہ حال نظر آتے تھے۔ جال ساز اپنے گھروں میں مٹی، لکڑی اور دانتوں سے بہت سے نوادرات کی تازہ نقلیں بنا کر اسے کسی ایسے عمل سے گزارتے ہیں کہ وہ بظاہر صدیوں پرانی نظر آنے لگتی ہیں۔ ماہرانہ تجزیے میں ان کی پول کھل سکتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اپنی دانست میں چوری کے نوادرات خریدنے والے خود ماہرانہ رائے لینے سے گھبراتے ہیں۔ انہیں خوف ہوتا ہے کہ نمونے کی عمر کی تصدیق ہوتے ہی وہ بیش قیمت شے ان کی تحویل سے نکل جائے گی۔ بینکاک پہنچنے کے بعد اسد نے اپنے گاؤں کی مضافاتی پہاڑیوں کی کھدائی سے برآمد ہونے کی کہانی سنا کر کانسی کے وہ چھوٹے چھوٹے مجسمے جس کسی کو تحفے میں دیے وہ اس کا گہرا دوست بن گیا۔
ان میں اس کے بینک کا مینیجر بھی شامل تھا، جو مہاتما گوتم بدھ کا صدیوں پرانا نادر مجسمہ مل جانے پر تہ دل سے اسد کا ممنون تھا۔ سوبراج کے بارے میں دو مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کی کڑیاں یکجا ہو چکی تھیں۔ چاؤ فان نے اپنے ذرائع سے سفید لینڈ کروزر کی روانگی کی اطلاع فراہم کی تھی۔ اسد نے اس گاڑی کی روانگی کے ساتھ منزل کا کھوج بھی لگا لیا تھا۔ لوپ بوری پہنچنے کے بعد لینڈ کروزر کا انجن دوبارہ سٹارٹ نہیں کیا گیا تھا۔ یہ حقیقت اس بات کی گمازی کر رہی تھی کہ وہ سوبراج کا عارضی پڑاؤ نہیں تھا، وہ اپنے امریکی دشمنوں سے بچنے کے لیے وہیں پناہ گزین ہو گیا تھا۔ اس نے اس قصبے کی جو مسافت بتائی وہ دشوار نہیں تھی۔ سوبراج جب چاہتا بینکاک کا چکر لگا سکتا تھا۔ چند روز میں اس کی تلاش کا معاملہ دب جاتا تو وہ خاموشی سے بینکاک لوٹ آتا۔ وہ بنیادی طور پر ایک شہری تھا۔ شہر کی تیز رفتار، رنگین اور ہنگامہ پرور زندگی کو یکسر ترک کر کے زیادہ دیر تک لوپ بوری میں نہیں رہ سکتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ لوپ بوری بھی راجن کا کوئی محفوظ ٹھکانہ ہے۔ غزالہ پور خیال لہجے میں بولی، وہاں بھی سوبراج کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا گیا ہوگا۔ راجن اور سوبراج کے لیے پورے تھائی لینڈ میں موتی محل سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ میں نے اسے اختلاف کرتے ہوئے کہا، یہاں اسے گھیرنا بہت مشکل تھا۔ لوپ بوری میں یہ کام آسان ثابت ہونا چاہیے۔ تم اس شہر یا قصبے کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ غزالہ نے اسد سے پوچھا۔ یہ کوئی شہر ہرگز نہیں ہے، اس نے مایوسی سے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ غیر معروف نام پہلی بار سنا ہے۔ اگر یہ نام تمہارے لیے اتنا نیا ہے تو پھر یہ کوئی چھوٹی سی بستی ہوگی۔ ممکن ہے کہ یہ شمال کی طرف جانے والی شاہراہ پر واقع ہو۔ سوبراج وہاں راجن کے کسی ریسٹ ہاؤس وغیرہ میں ٹھہرا ہوگا۔ ان دونوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کوئی حریف وہاں تک پہنچ سکے گا۔ مجھے توقع نہیں کہ موتی محل سے سوبراج کے ہنگامی فرار کے موقع پر لوپ بوری میں کوئی غیر معمولی حفاظتی بندوبست کیا گیا ہو۔ میں نے اپنے ذہن میں کڑیاں ملاتے ہوئے کہا، آثار یہی نظر آ رہے ہیں۔ راجن کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مستقل بنیادوں پر ہر جگہ بھاری نفری کو ملازم رکھ سکے۔ سوبراج کی حفاظت کے لیے کوئی بندوبست کیا جاتا تو بینکاک سے مسلح آدمیوں کو لوپ بوری بھیجنا ضروری تھا۔ ایسی صورت میں ٹریکنگ سسٹم پر راجن کی کسی اور گاڑی کی لوپ بوری کی طرف روانگی بھی ریکارڈ ہو جاتی۔ اس معاملے میں چاؤ فان ہمارا بہترین مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ غزالہ نے چند ثانیوں کے توقف کے بعد رائے دی۔ اسد نے ایک بڑا کام سر انجام دیا تھا۔ ناقص ادھوری معلومات کے ساتھ سوبراج کی نئی کمینگاہ کا کھوج لگانا آسان کام نہیں تھا۔ وہ سراغ مل جانے کے بعد چاؤ فان یکایک اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ وہ مقامی باشندہ تھا، لوپ بوری کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کر سکتا تھا۔ ذہن میں وہاں کا نقشہ جمانے کے بعد ہمیں ہر حال میں مسلح نفری کی ضرورت پڑتی، جو صرف چاؤ فان فراہم کر سکتا تھا۔ سوبراج کا سر کچلنے کے لیے چاؤ فان کلیدی اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر دل میں اطمینان ہوا کہ سوبراج کے معاملے میں نے اسے بالکل بے خبر نہیں رکھا تھا۔ چند گھنٹے قبل ہونے والی ملاقات میں چاؤ فان نے خود ہی اندر کی یہ کہانی سنائی تھی کہ موتی محل میں گھسنے والے امریکی فوجیوں کو راجن کے کسی پر اسرار مہمان کی تلاش تھی، جسے رازداری کے ساتھ لینڈ کروزر میں وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ اس قصے میں کہیں بھی سوبراج کا نام نہیں آیا تھا۔ چاؤ فان یا ڈان برنارڈ کو سوبراج کی ہوا تک نہیں لگی تھی۔ میں نے چاؤ فان کے تذبذب کے باوجود راجن کے مہمان کو گھیرنے کا نظریہ پیش کر کے اسے کسی حد تک اپنا ہمنوا بنا لیا تھا۔ راجن کے مفرور مہمان کے بارے میں چاؤ فان سے گفتگو کرتے ہوئے میرے ذہن میں دور دور تک یہ امکان نہیں تھا کہ چند گھنٹوں بعد ہم اسے مارنے کے لیے نکل سکتے ہیں۔ میری ساری گفتگو معروضی انداز تک محدود رہی تھی۔ اسد سے تبادلہ خیال ہونے کے بعد اس گفتگو کی اہمیت ابھر کر سامنے آ گئی تھی۔ میں نے بے خبری کے عالم میں کسی لاشعوری ذہنی رو کے تحت اپنے اگلے اقدامات کے لیے میدان ہموار کر لیا تھا۔ چاؤ فان یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں نے بیٹھے بٹھائے اچانک راجن کے مہمان پر دعویٰ بولنے کی ٹھان لی تھی۔ اس کا جواز پہلے سے موجود تھا۔ بھاگ دوڑ کا کام اسد اور چاؤ فان انجام دے رہے تھے۔ ان دونوں کی طرف سے ملنے
والی اطلاعات کو یکجا کر کے ان سے کوئی مدلل نتیجہ اخذ کرنا اور پھر اگلی منصوبہ بندی کرنا میری ذمہ داری تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس مرحلے پر اسد کو کیسے الگ رکھوں۔ اسد نے بینکاک میں پیر جمانے میں میری بہت مدد کی تھی۔ اس نے مجھے ڈان برنارڈ سے نہ ملایا ہوتا تو وہاں واقعات کی رفتار بہت سست اور حوصلہ شکن رہتی۔ میں اس کے بھرپور کردار کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ڈان سے متعارف ہو چکا تھا لیکن چاؤ فان سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ چاؤ فان اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ بینکاک میں صرف وہی میرا مددگار تھا۔ اس کی وہ خوش گمانی برقرار رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ اسد آنے والی مہم میں بھی اس کی نگاہوں سے دور رہے۔ تم کس سوچ میں کھو گئے؟ مجھے خاموش پا کر اسد نے ٹوکا۔ چاؤ فان کو فون کرنے کے لیے ذہنی تیاری کر رہا ہوں، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ تم بہت حاضر جواب ہو، کسی سے بات کرنے کے لیے تمہیں کسی تیاری کی ضرورت نہیں پڑتی، فل بدی بات کرتے چلے جاتے ہو۔ یہ بتاؤ کہ چکر کیا ہے؟ چاؤ فان کو میں کمرے میں نہیں بلانا چاہتا، میں نے غزالہ کے سراپا پر سرسری نگاہ ڈال کر کہا۔ اس وقت اس سے باہر بات نہیں ہو سکتی، صرف غزالہ کے بارے میں نہ سوچو، میں بھی اس بدماش کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا۔ اسد کے وہ الفاظ سن کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا تم اس آپریشن میں شامل نہیں رہو گے؟ میری دلی خواہش ہے کہ میں صوبراج کی سرکوبی کی مہم میں تمہارے ساتھ رہوں، لیکن میں چاؤ فان کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا۔ میں نے بہت عزت اور وقار کے ساتھ یہاں تعیناتی کے 2 سال پورے کر لیے ہیں، پتہ نہیں کب یہاں سے میرے تبادلے کے احکام آ جائیں۔ میں یہ الزام سننا پسند نہیں کروں گا کہ پاکستانی افسر یہاں مجرموں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ الزام کون لگائے گا؟ کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلے گا کہ تم ہمارے ساتھ تھے۔ میں نے اسے ٹٹولنے کے لیے کہا، میں دل کی گہرائیوں سے تمہاری کامیابی کا خواہش مند ہوں، لیکن لڑائی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سوچو کہ چاؤ فان ان کے ہاتھ لگ گیا تو کیا ہوگا؟ ہر بدماش کی اپنی قوت برداشت ہوتی ہے، وہ 2 نہیں تو 10 جوتے کھا کر سب کچھ اگلنا شروع کر دے گا۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، غزالہ جلدی سے بولی۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، انسان کا چاہا ہوا ہمیشہ پورا نہیں ہوتا، کبھی کبھی تقدیر بازی الٹ دیتی ہے۔ اب یہی دیکھو کہ صوبراج موتی محل کے پنجرے سے صاف نکل گیا۔ میرے دامن پر ایک بار داغ لگ گیا تو میرے بعد آنے والے برسوں اس کے نتائج بھگتیں گے۔ تمہاری یہی مرضی ہے تو میں چاؤ فان کو کمرے میں بلا لوں گا۔ بلا لو، میں نیچے کافی شاپ میں چلا جاؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد تم سے مل لوں گا تاکہ تمہارے پروگرام کا علم ہو سکے۔ یہ اور بھی اچھا ہوگا، اپنے ساتھ غزالہ کو بھی کافی شاپ میں لے جانا، میں فون کر کے تم دونوں کو واپس بلا لوں گا۔ میرا سنگین مسئلہ کسی خرابی کے بغیر خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ میں نے نمبر ملایا تو چاؤ فان میری پہلی آواز سنتے ہی مجھے پہچان گیا۔ یس ماسٹر، خیریت تو ہے؟ اس وقت مجھے کیسے یاد کر لیا؟ تمہاری آواز بھاری کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اوہو، وہ دھیمے سے ہنسا۔ ماسٹر تم خطرناک آدمی ہو، آواز سے بھی اندازہ لگا لیتے ہو کہ میں تھوڑی سی اسکاچ پی رہا ہوں۔ آج میں کانگ کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تم ہوش و حواس میں تو ہو نا؟ میں نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ بالکل، آدمی ہوش و حواس میں نہ رہے تو یہ سالی لڑکیاں پوری جیب خالی کر لیتی ہیں، میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہوں۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے درست لہجے میں پوچھا، تم اس وقت کہاں ہو؟ ماسٹر معاف کرنا، میں نے اپنی دانست میں کام ختم کر لیا تھا۔ تم سے ملنے کے بعد میں ذرا سی دل لگی کے لیے پیٹ پونگ 1 آ گیا۔ اس وقت تم کسی لڑکی کے ساتھ ہو؟ میں نے تصدیق چاہی۔ یس ماسٹر، یہاں اس کے سوا ہوتا ہی کیا ہے؟ اس کے سامنے تم مجھ سے یہ خرافات بک رہے ہو۔ مجھے غصہ آ گیا۔ ماسٹر تم بے فکر رہو، اسے انگریزی کا ایک لفظ نہیں آتا، دیہاتی لڑکی ہے، اس کا لب و لہجہ نرالا ہے، بینکاک کی بولی بھی مشکل سے سمجھ رہی ہے۔ اس کی آواز سے سرور کی ہلکی سی بے پرواہی متراشا تھی۔ چاؤ فان، خدا مجھ پر اور تم پر رحم کرے، تم نے مجھے عین وقت پر دھوکہ دیا ہے۔ مجھے معلوم ہوتا کہ تم اتنے رنگین مزاج ہو تو میں بھول کر بھی تم پر بھروسہ نہ کرتا۔ نہیں، دھوکہ دینے سے بہتر ہوگا کہ میں بلیڈ سے اپنا گلا کاٹ کر اپنا خون تمہارے قدموں میں بہا دوں۔ میری لان تان سن کر وہ یکا جذباتی ہو گیا۔ میں نے تمہیں ماسٹر کہا ہے تو زندگی بھر اس رتبے کی لاج رکھوں گا۔
غداری کی تو جنگلوں میں بھٹکنے والی بدروحیں میرا بدن نوچیں گی۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت تم نے مجھے کیسے یاد کیا ہے؟ میں ایک گہرے سانس لے کر رہ گیا۔ اس کا یہ عذر کسی حد تک قابل قبول تھا کہ وہ کام ختم کر لینے کے بعد اس بدنام کوچے میں گیا تھا۔ جنگل کی بدروحوں کا حوالہ دے کر اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی حد تک بہکا ہوا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں اسے منہ لگائے بغیر فون بند کر دیتا، مگر اس وقت چاؤ فان سے بات کرنا میری مجبوری تھی۔ میں ایک اہم معاملے میں تمہیں اپنے پاس بلانا چاہ رہا تھا۔ میں نے نہایت کوفت کے عالم میں بیزاری سے کہا، مجھے تمہارے ان مشغلوں کا علم نہیں تھا۔ ماسٹر، میرے مشغلوں پر لعنت بھیجو۔ میں اس لڑکی کو لات مار کر سر کے بل ابھی آتا ہوں۔ اس کی آواز کے ساتھ فون پر کسی لڑکی کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ شاید چاؤ فان نے اپنے ساتھ موجود لڑکی کو واقعی لات رسید کر دی تھی۔ اسے میرے وقت سے زیادہ اپنے پیسوں سے سروکار ہے۔ اس کی بات جاری تھی، پیسے اس کے منہ پر ماروں گا، باہر نکل کر فریش لیمن جوس کے 2 گلاس پیوں گا اور بالکل تازہ دم ہو کر آ جاؤں گا۔ یہ بتاؤ کہ تم سے کہاں ملنا ہے؟ وہ بہت زیادہ نشے میں نہیں تھا۔ اس نے تازہ لیموں کے عرق کی صورت میں اپنے نشے کا توڑ بھی بتا دیا تھا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ آئے گا تو کس حال میں ہوگا۔ اس کے ساتھ کسی غیر متعلق آدمی کی نظروں میں آنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے فوری طور پر اسے اپنے کمرے میں بلانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کہا، وہیں آ جاؤ جہاں شام ملے تھے۔ یہ یاد رکھنا کہ اہم معاملہ درپیش ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔